تنویر کے خوبصورت چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ الیزا نے منہ کھولا۔ جیسے ہی وہ بولنے والی تھی، تنویر نے اسے روک دیا۔ وضاحت نہ دو، میں تمہارے کمرے میں انتقام لینے کے لیے آیا تھا، لیکن تم باتھ روم میں تھی۔ پھر بدقسمتی سے تم بغیر کپڑے کے باتھ روم سے باہر آئی، اور پھر تم گاڑی میں میرے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ تمہیں بتا دوں کہ میں اس حوالے سے خاص طور پر طاقتور ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا اور آخری چند الفاظ اس کے کان میں چھیڑتے ہوئے کہے۔ الیزا کو یہ فحش نہیں لگا، بلکہ وہ اتنی ناپسندیدہ محسوس ہوئی کہ اس نے اپنی پیشانی سکیڑ لی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تنویر کا غصہ بڑھ گیا۔ الیزا، کیا تم واقعی پتھر کی مورت ہو؟ حتیٰ کہ ایک مرد جیسے بھی وہ رد عمل ظاہر کر چکا تھا۔ نہیں، الیزا نے بے رحمی سے جواب دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، اگر تم اکیلے ہوتے تو شاید تم میری تھوڑی سی دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن اب جب کہ تم پہلے ہی منگنے شدہ ہو اور پھر بھی تم نے آ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی ایک شریف عورت کے طور پر، مجھے لگتا ہے کہ تم کیا؟ اس کا جواب نہ ملنے پر تنویر نے بے صبری سے اسے روکا۔ تم بہت بڑے اسکیمبگ ہو، الیزا نے کہا۔ تمہاری حرکات نفرت انگیز ہیں، پھر بھی تم ان سے لطف اندوز ہو، یہ سمجھ کر کہ تم چھیڑ چھاڑ میں ماہر ہو۔ تنویر کا خوبصورت چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا، کیونکہ وہ اسے برا دکھا رہی تھی۔ اچھا کیا الیزا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر اچانک اس کو گاڑی سے باہر دھکیل دیا۔ باہر نکلو۔ الیزا جلدی سے باہر نکلی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ تنویر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بالکل پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی، ایک سگریٹ نکالی۔ اس نے سگریٹ کو جلا کر غصے میں 2 حصوں میں توڑ دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سرگوشی کی ہنسی ہنسنے لگا، جو شوفر کے دل میں خوف پیدا کر گئی۔ تنویر اپنے 300 مربع میٹر کے بڑے اپارٹمنٹ کے اوپر والے فلور پر واپس آیا۔ جب وہ لفٹ سے باہر نکلا تو اس نے دروازے پر سنڈی کو دیکھا۔ جیسے ہی سنڈی نے تنویر کو دیکھا، وہ روتی آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ تنویر، شیڈرک نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں ڈائریکٹر چیور کی فلم سے استعفیٰ دے دوں۔ اس نے کہا کہ الیزا مرکزی کردار کے طور پر آ جائے گی۔ میں جانتا ہوں۔ تنویر نے اپنی انگلی سے دروازہ کھولا۔ سنڈی نے اس کی شرٹ کو کھینچ لیا۔ تنویر، باہر سب کو پتہ ہے کہ میں تمہاری منگیتر ہوں، مزید یہ کہ میں نے دی بیل کی ٹیم میں شمولیت اختیار کی تھی اور شوٹنگ شروع کر دی تھی۔ اگر میں ایک دن کے بعد استعفیٰ دے دوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ یقیناً سمجھیں گے کہ ڈائریکٹر چیور میری اداکاری سے ناخوش ہیں۔ سب مجھے مذاق بنائیں گے۔ میں جلد ہی تم سے شادی کرنے والی ہوں۔ نہ صرف یہ میرے لیے شرم کا باعث بنے گا، بلکہ تمہارے لیے بھی اور لغاری خاندان کے لیے بھی۔ تنویر نے اس کی طرف مڑ کر اس کی گہری اور دلکش آنکھوں میں دیکھا۔ اسے الیزا یاد آئی، جو ٹھنڈی اور سمجھدار تھی، حالانکہ وہ کڑوی باتیں کرتی تھی۔ کم از کم وہ ایماندار اور صاف گو تھی۔ تنویر، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظریں سنڈی کو بے چین کر رہی تھیں۔ میں صرف سچ کہہ رہی ہوں۔ سنڈی، تو کیا تمہیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے؟ تنویر نے ہنکارا بھرا۔ میں نے تمہیں ڈائریکٹر چیور کی فلم میں کردار دلایا تھا، پھر تمہیں ایک دن کے بعد نکال دیا گیا۔ تم واقعی میری توہین کر رہی ہو۔ سنڈی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ یہ سب الیزا کی وجہ سے ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ اتنی اچھی اداکاری کرتی تھی کہ تم مان پڑ گئی؟ تنویر نے اسے بیچ میں ہی روکا۔ میں سیٹ پر تھا، ایک باہر والے کے طور پر میں نے دیکھا کہ اس نے تمہیں کتنی بری طرح شکست دی کہ تمہیں لگتا ہے کہ ڈائریکٹر چیور تمہیں شوٹنگ جاری رکھنے دے گا اور تمہیں بے وقوف بننے دے گا۔ تم بہرحال شرمندگی کا باعث ہو۔ تنویر کے الزامات سے سنڈی کا چہرہ لال ہو گیا۔
کمپنی کو الیزا کو فلم میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم الیزا کو ہرا لوگی، چونکہ تم ہمیشہ میرے سامنے بہت اچھی اداکاری کرتی ہو۔ کون جانتا تھا کہ تمہاری اداکاری حقیقی زندگی میں ٹھیک ہے، لیکن کیمرے کے سامنے اتنی بری ہوگی۔ تنویر کے چہرے پر چڑھ کر طنز کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹر چیور بیوقوف ہے؟ تمہیں پہلے دن کی برباد اداکاری کو دیکھتے ہوئے وہ تمہیں کیوں رکھنا چاہے گا؟ سنڈی نے منہ کھولا، لیکن تنویر نے بے صبری سے کہا، بس میرے سامنے اداکاری بند کرو۔ تم کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی ہو، اور یاد رکھو میں نے تم سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرا نام استعمال کر کے دوسروں کو دھکیل سکو۔ سنڈی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ کیا یہ الیزا کی وجہ سے ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، مونٹی نے اس کے ساتھ چکر چلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، تنویر نے اس کا گلا دبا دیا۔ سنڈی ٹرنر، تمہیں الیزا پر تنقید کرنے کا کیا حق ہے؟ اگر تمہاری کوئی قیمت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں اپنی نظر سے بھی نہ دیکھتا۔ چلی جاؤ۔ تنویر نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ اگر تم ابھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو؟ سنڈی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی بے پرواہ مگر خوبصورت نظریں اسے خوف اور تعجب میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے تنویر، ناراض نہ ہو، میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی لفٹ میں چلی گئی۔ لفٹ نیچے جاتے ہی سنڈی غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر ممکن ہوتا تو الیزا کو مار ڈالے، تاہم اس وقت اسے سب سے زیادہ خوف یہ تھا کہ تنویر فیصلہ کرے کہ وہ اس سے شادی نہ کرے۔ وہ اس مرد سے محبت کرتی تھی، حالانکہ وہ سرد اور سنگ دل تھا، پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ الیزا کے بارے میں اس کے لیے یہ دیر نہیں تھی کہ وہ الیزا کو تنویر سے شادی کرنے کے بعد نمٹ لے گی۔ سنڈی نے دانت پیسنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا اور ایک عجیب نمبر نظر آیا۔ پریشان ہو کر اس نے بغیر کسی زیادہ سوچ کی کال اٹھا لی، پھر ایک خوشگوار ہنسی سنائی دی۔ ہیلو سنڈی، بہت وقت ہو گیا ہے جب ہم ملے تھے، اب تم کتنی ہوشیار ہو گئی ہو۔ تم جلد ہی تنویر لغاری سے شادی کرنے والی ہو۔ سنڈی لمحے کے لیے دنگ رہ گئی اور اسے یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا تم آبش ہو؟ تب یزدانی خاندان ٹوٹ گیا تھا اور جعفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے آبش کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر بھی آبش نے اس کا ذاتی نمبر کیسے حاصل کیا تھا؟ سنڈی، مجھے نہیں توقع تھی کہ تم میری آواز پہچان سکو گی۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے مجھے کب کا بلا دیا ہوگا۔ آبش نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سنڈی نے اپنی بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ پہلے آبش کے قریب جاتی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے مفید تھی۔ جب سے آبش کئی سالوں کے لیے غائب ہوئی تھی، سنڈی نے اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا حال کیا ہے۔ شاید آبش اس وقت تباہ ہو چکی ہو۔ تم ان سالوں میں کیسے رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک بہترین دوست ہے، میرا شرازی، لیکن لگتا ہے کہ وہ شہزام کے چھوڑنے کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ آبش نے آرام سے کہا۔ سنڈی نے تھوڑی دیر کے لیے منہ کھولا۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ آبش نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ سبرین نے تمہیں اس کے کام کی نقل کرنے پر بے نقاب کیا تھا۔ تمہارے تنویر کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے، ہے نا؟ سنڈی کا دل اچھل کر رہ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ چلو ان ناخوشگوار باتوں کا ذکر نہ کریں، آبش نے مسکرا کر کہا۔ میں پرسوں آسٹریلیا واپس جا رہی ہوں۔ جب میں واپس کینبرا آؤں گی تو ہم ملیں گے۔ سنڈی بے چین ہو گئی۔ تم کینبرا آنے کا ارادہ رکھتی ہو، مگر یہ شہزام اور سبرین کا علاقہ ہے۔ میں اس بار ان سے نمٹنے کے لیے واپس آ رہی ہوں، آبش نے خوشگوار انداز میں کہا۔
فکر نہ کرو، اگر میں واپس آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آ رہی ہوں۔ شہزام بہت ذہین ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں وہ دراصل کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے انہیں تباہ کرنا اتنا آسان ہے جتنا کسی چیونٹی کو کچل دینا۔ آبش، تم یاد رکھنا، میری باتوں کو کسی کو نہ بتانا، ہم دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ تم لغاری خاندان میں شادی کرنا چاہتی ہو اور مسز لغاری کا مقام حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، آبش نے سوچتے ہوئے کہا۔ سنڈی ہنسی، وہ آبش کے کردار کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ آبش کسی بھی دوسرے سے زیادہ ظالم ہو سکتی تھی۔ آبش، ویلکم بیک، سنڈی نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رات کو کلب ہاؤس میں تنویر نے سنوکر کی گیند کو سختی سے کیو کے ساتھ مارا۔ ٹیبل پر دوسری گیندوں کی آواز فوراً گونج اٹھی۔ ایک گیند تو ٹیبل سے اڑ کر زارون کے چہرے پر جا لگی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ لعنت ہو تنویر، تم نے کافی عرصے سے کسی عورت کو نہیں چھوا ہے نا؟ کیوں تم ہم پر غصہ نکال رہے ہو؟ زارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ تنویر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک غصے والی شکل بنا کر خاموش رہا۔ زارون اور شہزام ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کیا تم سنڈی کی وجہ سے غمگین ہو؟ اس نے کب مجھے خوش کیا ہے؟ تنویر نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ زارون اور شہزام دونوں ہی وقت میں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد زارون نے کہا، بس کوئی اور عورت ڈھونڈ لو، ایسا نہیں ہے کہ تم اخلاقی آدمی ہو، تم خواتین کے ساتھ بہت کھیلتے ہو، ہاں ہاں، اور تمہارے خاندان کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے آدھے حصے پر قبضہ ہے، تم تو کسی بھی خوبصورت عورت کو اپنے بستر پر لا سکتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں روک سکتا۔ شہزام نے اتفاق میں سر ہلایا۔ ان کے برعکس تنویر اس نوعیت کا آدمی لگتا تھا جو شادی کے بعد بھی اپنی بیوی سے بے وفا ہوتا، اور حقیقت میں شادی اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ ہاں، تنویر کی گہری ہنسی اس کے حلق سے نکلی جو کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ زارون نے لڑزتے ہوئے کہا، تو وہ عورت جس کے ساتھ تم نے کھانا کھایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ اداکارہ الیزا واسطے، شہزام نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، الیزا کافی خوبصورت ہے، فریا ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، زارون نے یہ کہا، اور پھر اچانک اس نے محسوس کیا کہ تنویر کا چہرہ اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا، ماحول بھی سرد ہو گیا تھا۔ اوہ، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ تنویر کا اس کے بارے میں برا تاثر ہے، وہ اس کے ٹائپ کی نہیں ہے، شہزام نے کہا۔ اوہ ہاں، دیکھو کتنی بری میری یادداشت ہے۔ زارون نے اپنے سر پر ہلکا سا دھکا دیا۔ تنویر کے سر کی رگیں تن گئی۔ اگر وہ جانتا تو وہ یہاں نہ آتا۔ زارون اور شہزام سے باتیں کرنا اس کا خون کھلانے کے مترادف تھا۔ ویسے آج تم سیٹ پر کیوں گئے تھے؟ شہزام نے اچانک سوال کیا۔ تم تو بہت فارغ لگ رہے ہو۔ تنویر نے منہ کھولا۔ بتاؤ، کیا تم دونوں نے کبھی ایسی عورت سے ملاقات کی ہے جس سے تم خود کو بے اختیار پاتے ہو، حالانکہ تم نہیں چاہتے تھے؟ شہزام اور زارون ایک ساتھ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم ہر عورت کو دیکھ کر ہی مشتعل ہو جاتے ہو؟ کیا بات ہے؟ کون سی عورت کے ساتھ تم اس بار چکر لگانے کا سوچ رہے ہو؟ چکر لگانا؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو پتہ چلا کہ دوسروں کی نظر میں وہ ایک مکمل بد کردار آدمی تھا۔ تم ہمیشہ چکر لگاتے رہتے ہو، نہیں؟ زارون نے کہا۔ شاید، مگر یہ عورت مجھے موقع نہیں دیتی۔ تنویر اچانک آنکھیں دائیں طرف سکیڑ کر مسکرایا۔ سچ کہوں تو بہت وقت ہو گیا ہے جب ایسی دلچسپ عورت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اوہ نہیں، کہ تم گہری محبت میں مبتلا ہو چکے ہو تنویر؟ زارون نے منہ بنایا۔ یہ شخص، شہزام نے آئی برو اٹھا کر کہا، یہ ناممکن ہے،
مجھے لگتا ہے کہ اسے کبھی محبت کا حقیقی احساس نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ اس نے اس عورت کا دل نہیں جیتا۔ شاید۔ زارون نے سر ہلایا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ خواتین تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تاہم اچھی عورتیں کبھی بھی ایسے مرد کے ساتھ ملوث نہیں ہوں گی جو جلد ہی شادی کرنے والا ہو۔ اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ آ کر یہ جانتے ہوئے کہ تم شادی کرنے والے ہو تمہارے ساتھ وقت گزارے تو وہ بنیادی طور پر ایک معشوقہ ہوتی ہے۔ اگر میں عورت ہوتا تو ایسی کبھی نہیں کرتا۔ شہزام نے اتفاق میں سر ہلایا۔ صحیح کہا تنویر، اگر وہ عورت تمہیں رد کر دے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ دو۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو تنویر، اس نوعیت کا شخص نہیں ہے جو لوگوں کو مجبور کرے۔ تنویر بے زبان ہو گیا۔ حقیقت میں وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا تھا، تاہم الیزا وہ چمچماتی عورت اس کا دل بے چین کر دیتی تھی۔ اگلے دن یہ ایک نایاب تعطیل کا دن تھا۔ الیزا دیر تک سوئی رہی۔ جب وہ جاگ کر اٹھی تو ناشتہ بنانے لگی۔ اچانک اسے ایک کال آئی۔ مس الیزا، مجھے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی ہے۔ جب آفتاب کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے ہیرا کو زندہ جلا کر مار ڈالا تھا اور الزام رانیہ پر ڈالا۔ رانیہ بے گناہ تھی۔ پولیس نے رانیہ کے خلاف فوجداری الزامات واپس لے لیے ہیں۔ الیزا انڈا پکا رہی تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ طویل عرصے تک نہ ہلی جب تک دوسری طرف سے آواز نہیں آئی۔ مس الیزا، کیا آپ ابھی بھی سن رہی ہیں؟ میں نے سن لیا، الیزا نے انڈا پلٹتے ہوئے کہا۔ رانیہ اب مر چکی ہے، اس کے والدین بھی مر چکے ہیں۔ اس کے خلاف الزامات واپس لینے کا کیا فائدہ؟ اس شخص نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ شکریہ، میں فون بند کر رہی ہوں۔ الیزا نے اپنا فون رکھ دیا۔ اس نے چولہے کی آگ بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے دوبارہ جنم لینے کے بعد کبھی اتنا غمگین محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا جسم پہلے ہی مچھلیوں کے کھانے کے لیے آ چکا ہوتا، لیکن ابھی وہ صرف بے گناہ قرار دی گئی تھی۔ ہاں، الیزا واسطی ہاتھ کچن کے کاؤنٹر پر رکھے اور ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ تو پتہ چلا کہ آفتاب ہی تھا جس نے اسے پچھلے سالوں میں پھنسایا تھا، لیکن اس کی آفتاب سے کیا دشمنی تھی؟ ایک خوشحال خاندان کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اب وہ ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں رکھتی تھی۔ جب دوپہر کے قریب پہنچا تو وہ دروازہ کھول کر نیچے جانے لگی تاکہ کچرا پھینکے۔ جب وہ نیچے پہنچی، ایک سایہ سیڑھیوں سے باہر نکلا۔ ایلی۔ جب الیزا نے وہ شکل دیکھی تو اس کے دل میں ایک چبھتی ہوئی نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً مڑ کر واپس جانے کا ارادہ کیا اور کچرا پھینکنے کا بھی دل نہیں کیا، لیکن پیچھے سے ایک ہاتھ نے اسے پکڑ لیا۔ ایلی، میں تمہارا والد ہوں۔ جاوید واسطی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو، الیزا نے سرد لہجے میں کہا۔ ان سرد آنکھوں کو دیکھ کر جاوید کانپ گیا۔ پھر بھی اس نے دانت پیس کر کہا، ایلی، مجھے بیماری ہے، تم اب ایک سپر سٹار ہو اور بہت پیسہ کما رہی ہو، مجھے علاج کے لیے پیسے دے دو۔ تمہیں بیماری ہے؟ الیزا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تمہیں کیا بیماری ہے؟ تمہاری میڈیکل رپورٹ کہاں ہے؟ یہ گھر پر ہے، میں بھول آیا، جاوید نے کہا۔ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بس $1,000,000 دے دو۔ تمہاری بیماری بہت سنگین لگتی ہے، $1,000,000 سے تو کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ کہ تمہیں کینسر ہے؟ الیزا مسکرا کر بولی۔ ہاں الیزا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو مجھے پیسے دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے دوبارہ پیسے نہیں مانگوں گا، جاوید نے کہا۔ بھول جاؤ، تم نے یہی بات مجھے پچھلی بار بھی کی تھی جب تم $2,000,000 مانگنے آئے تھے۔ الیزا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا
یہ آخری بار ہے جب میں تمہیں پیسے دوں گی. ہمارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مت سمجھو کہ تمہیں بیوقوف ہوں. تم پیسے لے کر پھر اپنے بیٹے پر خرچ کرنے والے ہو، ہے نا؟ جاوید، جس کی اصلی نیت بے نقاب ہو چکی تھی، شرمندہ نہیں ہوا. اس نے زور سے کہا، تم میری بیٹی ہو، کیا غلط ہے اگر میں تم سے کچھ جیب خرچ مانگوں؟ تم سالانہ چند ارب ڈالر کماتی ہو، پھر بھی تم $2 ملین سے مجھے نکال دینا چاہتی ہو. تمہارے خواب میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج تمہیں مجھے پیسے دینے ہوں گے. اگر نہیں دیے تو میں اس معاملے کو بڑا بنا دوں گا. میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ تم ایک سپر اسٹار اپنے والد کا خرچہ نہیں اٹھا رہی ہو. جو کرنا ہے کر لو. علیزہ مڑ کر چلی گئی. پہلے جب وہ علیزہ نہیں تھی تب اس کے سارے پیسے جاوید نے اسے جبرن نکال لیے تھے جب وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نہیں آئی تھی. ان سالوں میں جاوید کا دوسرا خاندان علیزہ کے پیسوں پر پل رہا تھا. جاوید نے علیزہ اور اس کی والدہ کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا. جب بھی علیزہ جاوید کے بارے میں سوچتی وہ غصے سے بھر جاتی. مت جاؤ. جاوید نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شور مچایا، سب آ کر دیکھو، یہ سپر اسٹار علیزہ واسطی ہے. میں اس کا والد ہوں. وہ بس کرو، بات کرنا بند کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں. علیزہ نے جاوید کو روکا. جلدی کرو پھر. جاوید نے خود اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا. وہ ہر بار یہی چال چلتا تھا اور کبھی ناکام نہیں ہوتا تھا. میرے پیچھے آؤ اوپر، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. علیزہ مڑ کر جانے لگی. جاوید فوراً اس کے پیچھے ہو لیا. دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب تنویر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے چل رہا تھا تو اس نے علیزہ کو اوپر جاتے ہوئے ایک درمیانی عمر کے شخص کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا. اس کی آنکھیں سکڑ گئیں. وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا گیا لیکن ایک قدم دیر سے پہنچا. علیزہ پہلے ہی اس شخص کو اوپر لے جا چکی تھی. اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد علیزہ نے دروازہ بند کیا. اس نے ایک چھری اٹھائی اور جاوید کو دی. میرے لیے سیب کا چھلکا اتار لو، میں اپنا کارڈ لینے جاتی ہوں. ٹھیک ہے، جاوید نے فوراً جواب دیا. جب تک پیسے ملنے ہوں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، چاہے وہ سیب کا چھلکا ہی کیوں نہ اتارنا ہو. علیزہ اوپر گئی اور جلد ہی اپنے بٹوے سے ایک کارڈ نکال کر جاوید کی طرف پھینک دیا. اس میں $1 ملین ہے. جاوید کی آنکھیں چمک اٹھیں. اس نے فوراً سیب اور چھری ایک طرف رکھی اور کارڈ اپنی جیب میں ڈال لیا. مجھے پتا تھا کہ میں نے تمہیں یہ بیٹی فضول نہیں پالا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتا علیزہ نے اس کے پیچھے سے ایک ٹانگ مار کر اسے زمین پر گرا دیا. تم نے مجھے مارنے کی ہمت کی؟ جاوید غصے میں آ کر جلدی سے اٹھا. جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھانے والا تھا علیزہ نے اچانک ایک بوتل اس کے سر کے قریب پھینک دی. بوتل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جاوید کے چہرے پر جا کر بکھر گئے. اس کی آنکھیں خوف سے سکڑ گئیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ بوتل اس کے چہرے پر لگتی تو کیا ہوتا. جاوید نے مشکل سے تھوک نکلا. جب اس نے علیزہ کا نازک اور خوبصورت چہرہ دیکھا تو وہ دوبارہ بہادر ہو گیا. تم نے مجھے مارا کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا علیزہ نے اس کے پیچھے سے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا نکال کر اس کی کلائی میں گھوم دیا. جاوید درد سے چلایا اور بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن علیزہ نے اس کا ایک ہاتھ سیدھا نکال دیا. جب اس نے مزید مزاحمت کی تو دوسرا ہاتھ بھی نکال دیا. علیزہ، تم پاگل ہو گئی ہو. مجھے مارنا ہے تو مارنا اللہ. جب تک تم مجھے نہیں مارتی میں آج کے واقعے کو ضرور افشا کروں گا. جاوید کی شکل درد سے مسک ہو چکی تھی. کیا تم مجھے قتل کرنے پر مجبور کر رہے ہو؟ علیزہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر سوال کیا. اس کی آنکھوں میں سرد اور بے رحم جذبے کی جھلک تھی. تم کیا کرنے والی ہو؟ جاوید گھبرا گیا.
احتیاط سے کام لو۔ تمہاری خالہ ریچل اور نرمان کو یہ پتہ ہے کہ میں آج تمہارے پاس آیا ہوں۔ جاوید، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں آسان شکار ہوں؟ افسوس، میں وہ علیسا نہیں ہوں جو پہلے تھی۔ پچھلے علیسا سے تمہاری بدتمیزیاں برداشت کرتی تھی، کیونکہ جب وہ چھوٹی تھی تم اسے ہمیشہ مارتے تھے۔ وہ تم سے ڈرتی تھی، لیکن اب میں نہیں ڈرتی۔ علیسا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جاوید کی ایک انگلی پر زور سے قدم رکھا۔ جاوید درد سے چلایا۔ علیسا نے کپڑا لیا اور اس کا منہ بند کر دیا۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے۔ علیسا نے چمک کر کہا، جب میں چھوٹی تھی تم نے کبھی میرے تعلیمی اخراجات کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ تم نے مجھے نظر انداز کیا، بلکہ تم نے میری والدہ کو بھی چھوڑ دیا اور دوسری عورت سے شادی کر لی۔ تم ہمیشہ مجھ سے پیسے چھینتے رہے، حالانکہ میں نے اپنے دکھوں کے باوجود جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب تمہیں دے دیا۔ میں نے اس کے لیے گھر، گاڑی اور کمپنی خریدی، لیکن تمہیں پھر بھی سکون نہیں آیا۔ تم سب خون چوسنے والے ہو۔ افسوس یہ کہ اصلی علیسا واسطی اب مر چکی تھی۔ وہ علیسا اس وقت رانیہ تھی۔ علیسا اصل میں ایک نرم دل، اندرونی طور پر شرمیلی لڑکی تھی۔ حالانکہ رانیہ نے علیسا کا چہرہ لیے ہوئے تھی، لیکن رانیہ کے پاس علیسا کی ساری یادیں تھیں۔ رانیہ وہ انسان تھی جو ایک دفعہ مرتے مرتے بچی تھی۔ جیل میں اس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس کے بعد اس نے کانوں میں سخت محنت بھی کی۔ وہ 20 کی دہائی کی ایک عورت تھی، مگر اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ علیسا نے نیچے جھک کر جاوید کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ایک فون نکالا اور فون کی آواز ریکارڈنگ کی فنکشن آن تھی۔ جاوید کا چہرہ بدل گیا۔ تم واقعی ایک اچھے والد ہو۔ تم میرے ساتھ ملاقات کرتے وقت آواز ریکارڈنگ بھی رکھتے ہو۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو میری کوئی بدنامی کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دو گے، ہے نا؟ علیسا نے سرد پن سے ہنستے ہوئے اس کو دھکیل دیا۔ میں یہ فون ضبط کر رہی ہوں، لیکن خبردار، میں آج تمہیں بس ایک چھوٹی سی سزا دے رہی ہوں۔ آئندہ تمہیں ایک پینی بھی نہیں ملے گی۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں تمہارے پیارے بیٹے کا ہاتھ یا پاؤں ضرور توڑ دوں گی۔ تمہیں یقین رکھنا چاہیے۔ اب جاؤ۔ جاوید نے اپنی تاریک نظر چھپائی۔ اس نے چہرہ جھکایا اور احتیاط سے سر ہلایا۔ پھر وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ جبکہ وہ لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، اس نے دروازہ کھولا تو ایک بلند سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص بہت خوبصورت اور شائستہ چہرہ رکھنے والا تھا۔ جاوید کی آنکھوں میں چمک آ گئی جب اس نے اسے دیکھا۔ وہ فوراً بولا، آپ تو علیسا کے بوائے فرینڈ ہوں گے۔ بتا دوں، یہ عورت بہت چال باز ہے۔ میں اس کا والد ہوں، مگر اس نے میرے بازو توڑ ڈالے اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ تنویر نے سر جھکایا اور اپنی گہری آنکھوں سے جاوید کے بکس کو سے دیکھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جاوید جب اندر آیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں جاوید کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے جسم سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تنویر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ لگتا ہے تم نے ابھی تک میری باتوں کو دل سے نہیں لیا۔ علیسا آگے بڑھی۔ اس کے نازک چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کی ایک مسکراہٹ ایک تاریک اور خطرناک احساس چھپا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تنویر نے علیسا کا یہ روپ دیکھا تھا۔ یہ تم نے کیا؟ ہاں، یہ وہی ہے جس نے یہ سب کیا، جاوید کانپتے ہوئے بولا۔ یہ عورت بہت ظالم ہے۔ میں اس کا حقیقی والد ہوں، بس پیسوں کے لیے درخواست کر رہا تھا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ تو اتنی بات کرنے کے بعد بھی تمہیں ابھی تک لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ علیسا نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے قدم بڑھایا۔ جاوید اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ وہاں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رک سکا۔ وہ نہ تو لفٹ میں گیا اور نہ ہی رکنے کی کوشش کی۔
بس سیڑھیاں چڑھتا ہوا بھاگ گیا۔ الیزا واپس اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا مگر وہ بند نہیں ہو سکا کیونکہ تنویر کا ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ الیزا، تم تو بڑی مغرور ہو۔ ہاں؟ تنویر نے الیزا کو غور سے دیکھا۔